الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گھروں کی اصلاح میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس میں ہم آج دیکھیں گے جوائنٹ سسٹم اور اسلام۔ دیکھیں جوائنٹ سسٹم کے مطابق اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ جوائنٹ سسٹم کے جو مطابق اگر ہم دیکھیں اسلام کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی۔ دیکھیں اسلام ایک جو ہے نا مکمل ایک نظام حیات ہے۔ جوائنٹ سسٹم کا جو نظام ہے اس کے کچھ فائد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کو نافذ کریں، بعض اوقات جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے ہم وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، وہ اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں کمزور لوگوں کے، کہ چلیں ان کو کچھ سہارا مل جاتا ہے جوائنٹ سسٹم میں، جو گھر سے دور ہوتے ہیں، گھروں کے میں نہیں رہتے، ان کے بچوں کا دیکھ بھال ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک اس میں فائدہ آپ گن سکتے ہیں۔ بعض کا یتیم بچوں کو دیکھ بھال اس میں ہو جاتی ہے، بعض کا تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے ان میں بڑوں کے ساتھ رہنے سے۔ مشترکہ خاندان کے نقصانات کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ پہلی بات ہم اگر دیکھیں، اس میں اگر ہم دیکھیں پہلی بات جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے جو پرائیویسی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، وہ اس میں مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے ان کی آپس میں بہت ساری پرائیویسی کی چیزیں ہوتی ہیں، اب جوائنٹ سسٹم میں تو وہ شاید ممکن نہ ہو، میاں بیوی کو موقع ہی نہ ملتا ہو، تو ایک چیز۔ دوسری ہے جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں، جیسے ہمو کہا گیا ہے، موت کہا گیا دیور کو، تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا بیوی کا بننا سنورنا شوہر کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے، جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے بیوی بننا سنورنا بیوی کے لیے، تو یہ تو آئے گی خرابی۔ وہ ظاہری بات ہے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، شوہر اکیلا تو نہیں وہاں پہ رہتا، تو بیوی کا بننا سنورنا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح بدگمانی بہت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، یہ اس میں خرابی ہیں۔ اسی طرح دادا کے ٹائم کی وراثت وہ نہیں لوگ بانٹتے، اتنے نسلوں تک وراثت ہوتی ہے، وہ اسی طرح چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ اکٹھے رہتے ہیں نا جو لوگ، وہ بعض کا یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، تو یہ ان کا ایک خام خیال ہوتا ہے۔ انسان کو یہ چیزیں سست کاہل نکمہ بھی بنا دیتی ہیں، جیسے سمجھیں دادا کا مال ہے نا، تو بیٹوں تک آیا، انہوں نے نہیں بانٹا، آگے ان کے بھی بیٹے ہیں، تو وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہی سارا مال ہے۔ لیکن اگر تقسیم شروع سے آپ کرتے آئیں نیچے تک، تو نیچے تک شاید کچھ بچی نہ، لیکن نیچے والے جو ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا بہت زیادہ مال ہے۔ لیکن اگر ہم تقسیم کریں جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے، تو شاید یہ ایک انسان کے ذہن میں چیز آتی ہے جو انسان کو کمزور کرتی ہے، سست کرتی ہے، تو یہ اس میں بات ایک ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باقی اس میں جوائنٹ فیملی میں کہا جاتا ہے کہ سب پیسہ باپ کو لا کر دیا جاتا ہے، جیسے 5 بیٹے ہیں تو 3 لا کر دے رہے ہیں، 2 پیسہ چھپا رہے ہوتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، 3 کام کر رہے ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے۔ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو 3 کا نقصان ہوتا ہے، سب میں تقسیم ہونا ہوتا ہے، یہ کچھ خرابیاں اس میں آتی ہیں۔ دوسرے 2 جو ہیں وہ بھی برابر حصہ لیتے ہیں، 3 بیٹے جو کما رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ الگ رکھ لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملے اس میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے کہ الگ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، جوائنٹ سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس میں بہت ساری خرابی ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں اس کو بڑا عزت سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ شرعی یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ اگر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو ایسے نہیں وہاں پہ ہوتا تھا کہ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اصل لوگ شادیوں میں اتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پیسہ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ الگ گھر لے لیں چھوٹا موٹا۔ شادیوں پہ ہم اتنے خرافات، اتنی رسم، اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ باقی گھر دوسرا لینے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا۔ اس لیے شادیوں کو بھی آسان اور سنت کے مطابق کم خرچے میں کریں۔ تو الگ گھر کا مثال تم پر کوئی
جیسے آپ قرآن میں بھی اشارہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے الگ گھر کا، جیسے کہا گیا ہے الگ گھر کی مثال بھی دی گئی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے باپوں کے گھر سے کھا لو، اپنے بھائیوں بہنوں کے گھر سے کھا لو، یا اپنے چاچاؤں کے گھر سے کھا لو۔ یہ صاف دلیل مل رہی ہے کہ الگ گھر کا تصور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ باپ کے گھر سے کھا لو یا بھائیوں کے گھر سے کچھ کھا لو تو تم پر کوئی نہیں ایسا گناہ۔ تو یہ صاف دلیل ہے کہ الگ گھر ہونے کی ہمیں مل رہی ہے۔ خاندان کا جو نظام ہے یہ انفرادی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا کیا کیا جائے۔ دیکھیں اگر اکٹھے بھی آپ رہتے ہیں تو یہ الگ رہتے ہیں، تو جس نے خدمت کرنی ہے اس نے تو کرنی ہے، جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ جس نے خدمت کرنی ہے، اگر ماں باپ الگ بھی رہتے ہیں وہ الگ رہ کے بھی کر لے گا۔ تو کسی بیٹے کے ساتھ بھی وہ رہ سکتے ہیں، بلکہ بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، باپ کو کوئی ایک بیٹا اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو مشترکہ خاندان میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یہ اس میں سمجھنا چاہیے مشترکہ خاندان جوائنٹ سسٹم اور اسلام کا جو نظام ہے، اس میں نے چند باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق